صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ملک میں ابھی تک کوئی کرونا وائرس کا ایک بھی معاملہ نہیں۔ کابینہ سیکریٹری نے اعلیٰ سطحی میٹنگ میں لیا حالات کا جائزہ۔ مسافروں کی جانچ کے لیے کل 20 ہوائی اڈوں اور بڑی بندرگاہوں پر کی جا رہی ہے اسکریننگ۔ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر عالمی صحت کے ادارے WTO کی ہے نظر۔ چین میں جان لیوا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی 132۔ WTO وائرس کو سمجھنے کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی بھیجے گا ٹیم۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل طلب کر سکتی ہیں صحت کمیٹی کی ایمرجنسی میٹنگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشرق وسطیٰ کے منصوبے کا کیا اعلان۔ کہا یروشلم رہے گی اسرائیل کی غیر منقسم راجدھانی۔ ٹرمپ کے منصوبوں کو فلسطین نے کیا مسترد۔ منصوبے کے خلاف غزہ پٹی میں زبردست احتجاج۔ وزیراعظم نے کہا ملک کا نوجوان حالات کو بدلنے کے لیے ہے تیار۔ نوجوانوں سے نیا بھارت بنانے کے لیے کام کرنے کی اپیل۔ کہا حکومت کہنے سے زیادہ کرنے پر رکھتی ہے یقین۔ دلی میں سیاسی سرگرمیاں ہوئیں تیز۔ BJP صدر JP نڈا اور سینئر لیڈر راجناتھ سنگھ نے کیجریوال حکومت پر کی تنقید۔ اروند کیجریوال نے بھی عام آدمی پارٹی کی تشہیر۔ تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی ریلیاں آج۔ نربھیا اجتماعی عصمت دری کے معاملے میں قصوروار مکیش کی درخواست پر سپریم کورٹ آج سنا سکتا ہے فیصلہ۔ صدر جمہوریہ کی رحم کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی درخواست۔ ملک سے غداری کے الزام میں JNU کے طالب علم شرجیل امام کو بہار کے جہان آباد سے دلی پولیس نے کیا گرفتار۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا کسی کو بھی مخالفت کا حاصل ہے حق، لیکن ملک کی یکجہتی کو چیلنج دینا نہیں ہے منظور۔ اور کھیلوں میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی T20 سیریز کا تیسرا مقابلہ ہیملٹن میں آج۔ سیریز میں 2-0 سے آگے چل رہی ہے بھارتی ٹیم۔ سیریز پر قبضہ کرنے کی کرے گی کوشش۔ آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صبیہ خان۔ خبریں تفصیل سے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے وزارت صحت میں کرونا وائرس پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ طلب کی ہے، جس میں اس کی روک تھام سے متعلق تدابیر پر غور و خوض کیا گیا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اب تک 35,000 لوگوں کی تھرمل اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ جو 20 لوگ اسکریننگ سے پہلے چین سے آئے تھے وہ بھی جانچ میں منفی پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سبھی طرح کے حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وائرس کے سلسلے میں ایک کال سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، جس کا فون نمبر 0112379846 ہے۔ دیش کے اندر 35,000 سے زیادہ پیسنجرز کو اسکرین کیا جا چکا ہے۔ 20 ایسے پیسنجر یا سرویلنس کے دوران پائے گئے کانٹیکٹ جن کی ہسٹری میں کوئی بھی چائنا کے ٹریول سے لنک تھا، سمٹمز تھے، اور وہ شاید جس سمے اسکریننگ شروع ہوئی اس کے پہلے چین سے آ چکے تھے، ان کے بھی ہم نے جو ہے سیمپلز کو ٹیسٹ کیا ہے، ان کو آئسولیٹ کیا ہے، وہ سبھی ہمیں نیگیٹو ملے ہیں۔ اس درمیان مرکزی حکومت میں کابینی سیکریٹری نے اس کے مد نظر حفاظتی اقدامات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چین سے آنے جانے والے مسافرین کو ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی گئی۔ چین سے آ رہے مسافروں کی سہولت کے لیے اور 13 ایئرپورٹ پر اسکریننگ کی سہولت فراہم کرا دی گئی ہے۔ اس طرح چین سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کی سہولت اب 20 ہوئی ہوائی اڈوں پر ہو گئی ہے۔ وزارت ہوابازی نے سبھی اہم بندرگاہوں پر مسافروں کی اسکریننگ شروع کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو چین سے واپس لانے کے لیے انہیں سہولیات فراہم کرانے کی اپیل کی ہے۔ شہری ہوابازی
کے ڈائریکٹر جنرل نے چین سے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے طیارہ بھیجنے کو منظوری دے دی ہے اور متعلقہ حکام اس بارے میں چین سے ضروری بات کرے گا۔ اس درمیان بیجنگ میں بھارتی سفارتکار وہاں موجود بھارتی شہریوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ چین سے نکالنے کے بعد ان لوگوں کو 14 دنوں تک الگ رکھا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت سبھی ریاستوں سے روزانہ چیف سیکریٹریوں اور ہیلتھ سیکریٹری کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جائزہ لے رہا ہے۔ ادھر وزارت صحت نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متعلقہ جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ وائرس سے متعلقہ جانکاری فراہم کرانے اور مدد دینے کے لیے جے پور، وشاکھاپٹنم، لکھنؤ ہوائی اڈوں کے ہیلپ ڈیسک پر کافی تعداد میں لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ان ہیلپ ڈیسک پر خاطر خواہ مدد کے لیے ٹریول کاؤنسلنگ ڈسپلے کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے لوگوں سے چین کی غیر ضروری سفر سے احتیاط کرنے کی صلاح دی ہے۔ کورونا وائرس سے اموات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چین میں اب تک 132 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 6000 لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، جن میں 1300 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 57 معاملات دوسرے ممالک سے منظر عام پر ہیں۔ سینٹرل ہیوبیائی صحت کمیشن نے کہا کہ مزید 24 اموات اس وائرس سے ہوئی ہیں۔ چین کے ووہان شہر کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے آمد و رفت کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ووہان میں ہی یہ وائرس شروع ہوا تھا۔ چین کے علاوہ اس وائرس کے معاملے امریکہ، ہانگ کانگ، مکاؤ، تائیوان اور سری لنکا میں سامنے آئے ہیں۔ اس دوران عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریوسس نے چین کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے چین کے وزارت صحت کے افسران اور ماہرین کے ساتھ وبا کی روک تھام پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں این سی سی کیڈٹوں کی ایک ریلی میں حصہ لیا۔ نیشنل کیڈٹ کور کی ریلی میں شرکت کے دوران وزیراعظم نے این سی سی کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور ان کی پریڈ دیکھی۔ دلی کے کرپا پریڈ گراؤنڈ میں منعقد اس پروگرام کے دوران وزیراعظم مودی نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹوں کو ایوارڈ بھی دیے۔ این سی سی کیڈٹس نے وزیراعظم کے سامنے ثقافتی پروگرام پیش کرنے کے علاوہ فن، موسیقی اور جرات مندانہ کھیلوں میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر این سی سی کیڈٹس نے اپنے حیرت انگیز کارناموں سے سب کو مبہوت کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے این سی سی کیڈٹوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے دہائیوں سے زیر التوا شمال مشرق کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں تمام متعلقین سے بات کی ہے۔ وزیراعظم نے پاکستان پر در پردہ جنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کچھ پارٹیوں پر سیاست کی وجہ سے شہریت ترمیم قانون کی مخالفت کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو روکنے کے لیے حکومت یہ قانون لائی ہے۔ وزیراعظم نے پاکستان پر در پردہ جنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ آج نوجوان سوچ ہے اور نوجوان دل و دماغ کے ساتھ ملک آگے بڑھ رہا ہے، اسی لیے وہ سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے، ایئر اسٹرائک کرتا ہے اور دہشت گردوں کے سرغناؤں کو ان کے گھر میں جا کر سبق سکھاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی دیش ہم سے تین یدھ ہار چکا ہے۔ ہماری سیناؤں کو اسے دھول چٹانے میں ہفتے 10 دن سے زیادہ کا سمے نہیں لگتا۔ ایسے میں وہ دشکوں سے بھارت کے خلاف چھدم یدھ، پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ اسی پراکسی وار میں بھارت کے ہزاروں ناگرک مارے گئے، بھارت ماں لہو لہان ہوتی گئی۔ باتیں بہت ہوئی، بھاشن بہت ہوئے، لیکن جب ہماری سینائیں ایکشن کے لیے کہتی تو انہیں منع کر دیا جاتا، ٹال دیا جاتا۔ آج یوا سوچ ہے، یوا من کے ساتھ دیش آگے بڑھ رہا ہے اور اس لیے وہ سرجیکل سٹرائک کرتا ہے، ایئر سٹرائک کرتا ہے اور آتنک کے سرپرستوں کو ان کے گھر میں جا کر سبق سکھاتا ہے۔
وزیراعظم نریندر مودی نے کچھ پارٹیوں پر سیاست کی وجہ سے شہریت ترمیم قانون کی مخالفت کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو روکنے کے لیے حکومت یہ قانون لائی ہے۔ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں رہ گئے ہندوؤں، سکھوں اور انیہ الپ سنکھیکوں سے یہ وعدہ کیا تھا اگر انہیں ضرورت ہوگی تو وہ بھارت آ سکتے ہیں، بھارت ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ان دیشوں میں جن لوگوں پر ان کی آستھا کی وجہ سے اتیاچار ہوا، بھارت کا دائتو تھا ان کو شرن دے، لیکن اس وشے سے اور ایسے ہزاروں لوگوں سے منہ پھیر لیا گیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئے ایتہاسک انیائے کو روکنے کے لیے، بھارت کے پرانے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج جب ہماری سرکار سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کر کے آئی ہے تو کچھ راجنیتک دل اپنے ووٹ بینک پر قبضہ کرنے کی اسپردھا میں لگے ہیں۔ آخر کس کے ہتوں کے لیے کام کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں ان لوگوں کو پاکستان میں الپ سنکھیکوں پر ہو رہے اتیاچار دکھائی نہیں دیتے؟ دلی میں الیکشن جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے، سیاسی پارٹیوں کے درمیان الزام تراشیوں کی رفتار بھی تیز ہو رہی ہے۔ بی جے پی نے لوگوں سے تبدیل کی اپیل کی ہے۔ وزیر دفاع بی جے پی کے سینئر لیڈر راجناتھ سنگھ نے منگل کے روز کلیان پوری، ترلوک پوری اور وشواس نگر میں جلسہ عام کر کے پارٹی کے لیے ووٹ مانگے اور کیجریوال حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ہماری سرکار کا یہ بھی سنکلپ ہے، ہم لوگوں نے کیا ہے، کروڑوں کی سنکھیا میں مکان بنا کر لوگوں کو آبنٹت کیے ہیں سارے دیش بھر میں پچھلے 5 برسوں میں، اور یہ بھی ہماری سرکار کا وعدہ ہے 2022 تک ہم ایسے حالات بھارت میں پیدا کر دیں گے، ایک بھی پریوار شیش نہیں بچے گا جس پریوار کو اپنا سر ڈھکنے کے لیے پکا چھت مہیا ہو جائے، ایسا ایک بھی پریوار شیش نہیں بچے گا۔ ہم جو وعدے کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر ہم وعدے کرتے ہیں۔ دوسری جانب دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے گوکل پوری علاقے میں روڈ شو کیا اور اپنی حصول یابیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے 5 سال میں دلی حکومت کی جانب سے کیے گئے کاموں پر ووٹ مانگے۔ تشہیر کے دوران پارٹی تبدیل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ کانگریس کے کئی کارکنان پارٹی چھوڑ کر عام آدمی پارٹی میں شامل ہوئے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر پیٹرولیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل دلی میں موتی نگر اسمبلی حلقے میں روڈ شو کیا، جس میں کافی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ اپنے خطاب میں دھرمیندر پردھان نے کہا کہ دلی میں جو بھی شاہین باغ جیسا ماحول بنا رہے ہیں، دلی کے عوام انہیں معقول جواب دیں گے۔ دوسری جانب دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے گوکل پوری علاقے میں روڈ شو کیا اور اپنی حصول یابیوں کا ذکر کیا۔ دلی میں کانگریس کی تشہیری مہم بھی تیز ہو رہی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اجے ماکن نے کل آر کے پورم میں ریلی سے خطاب کیا۔ انتخابی کمیشن نے مرکزی وزیر مملکت انوراگ ٹھاکر کو دلی اسمبلی انتخابات میں متنازع بیان دینے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اور 2 دن میں جواب دینے کو کہا ہے۔ کمیشن کے ذریعے جاری نوٹس میں ٹھاکر سے 30 جنوری کو دوپہر 12 بجے تک جواب دینے کو کہا گیا ہے۔ کمیشن نے اس معاملے میں دلی کے سی ای او کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ کارروائی کی ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک میں کل ایک بس اور آٹو کی ٹکر میں کم از کم 21 افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ٹکر کے بعد دونوں گاڑیاں سڑک کے کنارے گڈھے میں جا گریں۔ کل شام ہوئے اس حادثے میں 18 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مہلوکین میں دونوں گاڑیوں میں سوار مسافر شامل ہیں۔ اس حادثے میں بس ڈرائیور کی بھی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں 9 خواتین اور 7 سال کی ایک بچی بھی شامل ہے۔ دونوں گاڑیوں کی یہ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ بس آٹو کو گھسیٹتی ہوئی سڑک کے کنارے گڈھے میں لے گئی اور دونوں گاڑیاں اس میں گر گئیں۔ کم از کم 21 لاشوں کو نکالا جا چکا ہے اور زخمیوں کو سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ شہریت ترمیم قانون کے خلاف مظاہرے میں اشتعال انگیز تقریر کرنے والے شرجیل امام کو بہار کے جہان آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جے این یو کے ریسرچ اسکالر شرجیل کے خلاف ملک سے غداری کی دفعات کے تحت معاملہ درج ہوا تھا۔ دلی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے شرجیل کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ انہیں ٹرانزٹ ریمانڈ پر دلی لایا جا رہا ہے۔
نربھیا اجتماعی آبروریزی اور قتل کے 4 قصورواروں میں سے ایک مجرم مکیش کمار کی درخواست پر سپریم کورٹ آج فیصلہ سنا سکتا ہے۔ کل عدالت نے اس معاملے میں فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ دراصل قصوروار نے صدر جمہوریہ کی جانب سے رحم کی درخواست مسترد کیے جانے کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس آر بھانومتی کی صدارت والی 3 رکنی بینچ نے کہا کہ وہ قصوروار مکیش سنگھ کی عرضی پر بدھ کو فیصلہ سنائے گی۔ بھارت اور فرانس نے اطلاعات و نشریات کے شعبے میں تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس کے وزیر ثقافت فرینک ریسٹر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر سے ملاقات کی۔ دونوں ملکوں نے ساتھ مل کر فلم سازی کے شعبے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت اور فرانس نے آڈیو ویژول یا ملٹی میڈیا شعبے میں اپنے سرکاری نشریاتی اداروں میں کام کر رہے لوگوں کی تربیت اور ان کی صلاحیت میں اضافے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ چھتیس گڑھ میں منعقد سینٹرل زونل کونسل یعنی CZC کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مرکز سبھی ریاستوں کے ساتھ بہتر تال میل برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ نے رائے پور میں سیکورٹی اور بنیادی ڈھانچہ جات سمیت مختلف امور پر مرکز اور ریاستوں کے لیے مشاورت سے متعلق تبادلے کے فورم CZC کی 22ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مرکز سبھی ریاستوں کو ان کی بہتری کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ میٹنگ میں چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے بطور نائب صدر شرکت کی۔ ساتھ ہی مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلیٰ نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ سینٹرل زونل کونسل کی میٹنگ میں شامل ہونے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے رائے پور کے BJP دفتر کشابھاؤ ٹھاکرے احاطے میں پارٹی کارکنان سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP تنہا پارٹی ہے جس نے نظریات کے تحت سیاسی میدان میں قدم رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے بہت کم کارکنان ہیں جو حکومت کے جانے سے مایوس ہیں کیونکہ BJP کے کارکنان انتہائی محنتی ہیں۔ یہ تتکالین پراجے جو چھتیس گڑھ کے ہوئی ہے اس سے ہمیں حوصلہ کھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو امرت پیے ہوئے لوگ ہیں جس کا مرتیو ہی سمبھو نہیں، کیونکہ ہمارا جائے پراجے ویکتی کا نہیں ہوتا، مرتیو ویکتی کی ہوتی ہے۔ وچاردھارا اجر ہوتی ہے، امر ہوتی ہے، اپراجیت ہوتی ہے، اور یہ وچاردھارا ابھی صدیوں تک چلنے والی ہے، اور اسی وچاردھارا کے چلتے بھارت وشو کو نیترتو کرنے کے لیے آج سمرتھ ہوا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل دلی میں بھارت کی پہلی پڑوسی پالیسی کی 12ویں جنوب ایشیائی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سرحد پار سے ہو رہی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھارت پوری طرح سے تیار ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی پشت پناہی والے گروپوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ Terror attacks in Mumbai, Pathankot, Uri and Pulwama in India are grim reminders of state-sponsored terrorism by a neighboring country. From Afghanistan to Bangladesh and India to Sri Lanka, innocent lives have been lost to terrorism. On our part, we have made it clear that talks and terror cannot go together, and that Pakistan must take demonstrable steps against terror groups responsible for launching various attacks on India from its soil. We are fully capable of giving a firm response to cross-border terrorism, as we demonstrated in our strikes against the terrorist targets in 2016 and 2019. Friends, فرانس بھارت پارلیمانی دوستانہ گروپ کی صدر سالووچ نے کل پارلیمنٹ کے احاطے میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی۔ لوک سبھا اسپیکر نے بھارت اور فرانس کے درمیان مضبوط تاریخی روابط کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور فرانس تجارت، نوآبادیات اور دفاعی مصنوعات کے شعبے میں بھی ایک مضبوط شراکت دار ہیں۔ اوم برلا نے بتایا کہ بھارتی پارلیمنٹ بھی بہت جلد ایک انڈو فرینچ پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ تشکیل دے گی جو دونوں جمہوری ملکوں کے درمیان روابط کو مستحکم کرنے میں مدد دے گا۔
مرکزی وزیر مملکت برائے ماحولیات و جنگلات بابل سپریو اور مہاراشٹر حکومت کے وزیر ثقافت امت دیشمکھ نے شمع روشن کر کے 16ویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا باضابطہ آغاز کیا۔ یہ فلم فیسٹیول 3 فروری تک جاری رہے گا۔ اس میں ڈاکومنٹری، شارٹ فلمیں اور اینیمیشن فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ اس فیسٹیول کو خاص بنانے کے لیے وزارت نے اس بار وی شانتارام ایوارڈ کے علاوہ کئی زمروں کے ایوارڈ شروع کیے ہیں۔ یہ ایوارڈ 3 فروری کو دیے جائیں گے۔ ہماچل پردیش کے سرمور ضلع انتظامیہ کے ذریعے شروع گئی پولیتھین سے پاک مہم کے تحت جمع کیے جا رہے پلاسٹک سے سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پلاسٹک ماحولیات کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ماحولیات کے لیے خطرہ بنی یہ شے لینڈ فل میں جانے سے روکنے کے لیے پلاسٹک کی متبادل رہتی ہے۔ پلاسٹک سے سڑک تیار کرنا ایک ایسا ہی متبادل ہے۔ اس سے نہ صرف پلاسٹک کے فضلے سے نجات ملے گی بلکہ اس سے سماج کے لیے زیادہ استعمال میں آنے والی سڑک کی تعمیر ممکن ہو سکے گی، اور اس کی شاندار مثال پیش کی ہے ہماچل پردیش کے سرمور ضلع نے۔ سرمور ضلع انتظامیہ کے ذریعے شروع کی گئی اس مہم میں پولیتھین سے نجات پانے کے لیے اس فضلے کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا استعمال سڑک کی تعمیر میں ہو سکے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر ناہن سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ضلع انتظامیہ کے ذریعے شروع کی گئی یہ مہم ڈھیم کی مندر سے کن گاؤں تک تقریباً 1 کلومیٹر طویل سڑک ٹرائل کے لیے تیار کی جا رہی ہے، لہٰذا اس انوکھی مہم کی شروعات کی ہے ضلع ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر آر کے پاروتھی نے، جنہوں نے پلاسٹک کے استعمال کا متبادل پیش کیا ہے۔ ڈھمکی ماتا مندر کون روڈ ہے، وہاں پہ 1 کلومیٹر میں کوئی 1 ٹن پلاسٹک کا استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو پی ڈبلیو ڈی ہے اس نے اسٹور بنایا ہوا ہے، اس کے لیے جو صاف پولیتھین ہے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ پلاسٹک سے تعمیر کی گئی شاہراہیں طویل عرصے تک نہیں ٹوٹتی ہیں، ساتھ ہی یہ ماحولیات کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سرمور انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ ضلع کے ہر علاقے میں کچھ سڑکیں ایسی بنائی جائیں جہاں زیادہ آمد و رفت رہتی ہے۔ سرمور ضلع انتظامیہ کے ذریعے پلاسٹک سے نجات حاصل کرنے کی یہ کوشش قابل ستائش ہے، لہٰذا جہاں پلاسٹک کو ختم کرنے میں مدد ملے گی وہیں اس کا صحیح استعمال بھی ہوگا۔ نندنی متل کی رپورٹ، ڈی ڈی نیوز اردو خبریں۔ سینئر سفارتکار ہرش وردھن شنگلا نے آج خارجہ سیکرٹری کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ 1984 بیچ کے IFS افسر شرلنگا اپنے پیش رو وجے گوکھلے کی جگہ لیں گے۔ شرلنگا کو 2 سال کے لیے نیا خارجہ سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کا ودیش سچیو کا پد گرہن کرتے ہوئے میں اتنت سمانت محسوس کرتا ہوں۔ میں یہ آشواسن دیتا ہوں کہ میں اس وشیش کاریہ اور سیوا کو پوری طرح کرتویہ نشٹھا کے ساتھ سمپن کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یروشلم اسرائیل کی غیر منقسم راجدھانی رہے گی۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ امن منصوبہ پیش کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نے امن کی سمت میں بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے فلسطین کی راجدھانی کے لیے مشرقی یروشلم کی تجویز پیش کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کے لیے آخری موقع ہو سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ اس کے تحت کسی بھی اسرائیلی یا فلسطینی کو ان کے گھروں سے اجاڑا نہیں جائے گا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سبھی حقوق بکاؤ نہیں ہیں اور اس پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فلسطینی کبھی بھی ایک ایسے ملک کو تسلیم نہیں کر سکتا جس کی راجدھانی یروشلم میں ہو۔ اس سے قبل منگل کے روز غزہ پٹی میں ہزاروں فلسطینیوں نے اس پیس پلان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی T20 سیریز کا تیسرا مقابلہ آج ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے آگے ہے۔ اگر بھارت ہیملٹن میں جیت حاصل کرتا ہے تو ایسا پہلی بار ہوگا جب ٹیم انڈیا نیوزی لینڈ میں T20 سیریز پر قبضہ کرے گی۔ بھارتی ٹیم نے سابقہ 2 مقابلوں میں جس طرح اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا وہ اس کی صحیح تیاری کی تصویر پیش کرتا ہے۔
جنوبی افریقہ میں کھیلے جا رہے انڈر 19 کرکٹ عالمی کپ کے پہلے کوارٹر فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 74 رن سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ بھارت کی جانب سے دیے گئے 234 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے آسٹریلیائی ٹیم 159 رن پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اور اب پیش ہے اخبارات کا جائزہ۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں دہلی سے شائع اردو اخبارات کی اہم سرخیوں کا۔ سب سے پہلے بات روزنامہ انقلاب کی۔ حکومت پرانے مسائل کو حل کرنے میں مصروف، وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا CAA پر کچھ سیاسی جماعتیں ووٹ بینک کی خاطر مخالفت پر آمادہ ہیں۔ نام لیے بغیر پاکستان کو انتباہ، ہماری فوج دھول چٹانے میں ہفتے 10 دن سے زیادہ وقت نہیں لے گی۔ بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں: جنرل سلیمانی کو قتل کرنے کا ذمہ دار امریکی خفیہ افسر طالبان کے ہاتھوں مارا گیا۔ امریکی وزیر دفاع کا افغانستان میں فوجی طیارے کی تباہی کی تفصیلات بتانے سے گریز۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مشرق وسطی میں قیام امن کے منصوبے کا اعلان۔ یروشلم کو اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت رکھنے کا عزم۔ وہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں: امریکی امن منصوبے کا بائیکاٹ کیا جائے، فلسطینی حکومت کی عالمی برادری سے اپیل۔ دوسری اہم سرخی: کورونا وائرس، چین میں اموات 100 سے زائد، چین کی معیشت پر بھی اثرات مرتب، معاشی صورتحال پر تاجر پریشان۔ وہیں کھیل کی خبروں کی سرخی اس طرح ہے: انڈر 19 کوارٹر فائنل میں ہندوستان نے آسٹریلیا کو 74 رن سے ہرایا۔ اب جائزہ لیں گے روزنامہ ہمارا سماج کا۔ اس کی اہم سرخی اس طرح ہے: روہنگیا طبقے نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، پناہ ملنے کے لیے بھارت کا بھی ادا کیا شکریہ۔ روہنگیا ہیومن رائٹس انیشیٹو نے مظالم کے ثبوت مٹانے کا میانمار حکومت پر لگایا الزام۔ نظر ڈالتے ہیں اخبار مشرق پر۔ اخبار مشرق کی صفحہ اول کی سرخی ہے: JNU طالب علم شرجیل امام گرفتار، ملک سے غداری کے سنگین الزامات، ٹرانزٹ ریمانڈ۔ آخر میں جائزہ لیں گے روزنامہ صحافت کا۔ اردو زبان سے متعلق اہم سرخی اس طرح ہے: فارسی، عربی اور اردو زبان و ادب کے فروغ میں نوابین اور راجگان اودھ کا حصہ۔ دن بھر رہا مقالوں کا سلسلہ، اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کی نمائندگی۔ اخبارات سے آج بس اتنا ہی۔ اور اب جانتے ہیں ملک بھر کے موسم کا حال۔ اور اسی کے ساتھ 10 بجے کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، آداب۔